ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے. قرآن کا حفظ کرنا علم ہے یا ہدایت ہے؟ علم ہے. علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی. ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے. آپ کے پاس معلومات ہیں. ہدایت اور چیز ہے. ہدایت مانگنی پڑتی ہے. ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ کا شکر ہے پچھلے سال اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دیتی اب میری جیب میں ہے، ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے. میرے ذہن میں کبھی آئے گا نہیں کہ میں اب ہدایت کے اسکول سے گریجویٹ ہو چکا، میری ہدایت کی ڈگری ہے، باقی بیچارے مسکین اب ان کو دینے کی ضرورت ہے. یہ ذہنیت آئے گی نہیں میرے دماغ میں کبھی، کیونکہ ہر نماز میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہدایت کی. اچھا، اب نمازیں ہماری کم از کم 5 ہیں، کچھ گھنٹوں کے وقفے سے. کیا سکھایا جا رہا ہے اس، اور نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے. اور اس جو نماز کی بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے. اور اس فاتحہ میں جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، پتہ ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ یا اللہ، یہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کو ہوں گے، چھوٹے اور بڑے. ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں، یہ جواب میسج میں بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس طرح سے اس ڈیل کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں یا نہ کروں. فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا یہ ہر لمحے میں، اور اس ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے کیا دے؟ ہدایت دے. اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا، وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتا ہے. اور پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب. اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی، مانگنے میں فرق ہوتا ہے. نہیں، اگر کوئی آپ سے کہے پانی لا دیں اور آپ بھول گئے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے مانگا تو تھا لیکن کوئی اتنی ڈیسپریٹ سچویشن نہیں تھی. اور کوئی آ رہا ہے بہت راستہ کیا، پانی دے دیں پلیز پانی. لیکن پھر آپ موسم پہ بحث نہیں کرو گے، آپ اچھا میں بھی لے کے آتا ہوں. جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آگے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے، گاڑی چاہیے مجھے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، دینے کا دل نہیں جاتا. ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں. یہ تمیز ہے بات کرنے کی. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے. اور پھر آپ نماز میں کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں، اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے نہیں کہیں گے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے پھر جو ہم دہراتے رہیں گے. یہ ہے اہدنا. اب اس سے آگے، بلکہ اس کی جذر کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اصل میں عربی کا لفظ ہدا ہدیہ سے متعلق ہے. ہدیہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں، کس کے لیے؟ تحفے کے لیے. ہدایت کا تحفے سے کیا تعلق ہے؟ عرب صحرا میں کبھی گم جائے نا، صحرا میں اگر گم جائے، صحرا کی مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ گم گئے تو آپ کو لگے گا آپ سیدھی لائن میں جا رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ گھوم کے وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں شروع ہوئے تھے.
اس موڑ پر اگر صحرا میں کوئی گم جائے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، پانی تو 2 گھنٹے بعد پھر وہ مر جائے گا. اس ہدایت ہے، اس وقت اصل ہدیہ ہدایت ہے. تو سب سے بڑا تحفہ جو ہے نا وہ ہدایت کا تحفہ ہے. اور اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا تھا نا، اس ناطے سے بھی اس کو سمجھ لیں. اور وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کو ٹھیک سے چلانی نہیں آتی، بہت خوبصورت گاڑی ہے، پہلے دن ہی درخت میں مار دی، پتہ نہیں اس کو چلاتے کیسے ہیں. کسی کو برانڈ نیو لیپ ٹاپ لے کے دیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ واٹر پروف نہیں ہوتا، اس کے اوپر اس نے دھونے کے لیے لیپ ٹاپ کو اس کے اوپر پانی کا گلاس اڈیل دیا. اچھی بلی نعمت تھی، بیکار میں گئی. کیا نہیں تھا اس بندے کے پاس؟ پراپر ہدایت نہیں تھی. جب تک آپ کے پاس ہدایت نہ ہو تو آپ نعمت کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے. گاڑی چلانی نہ آتی ہو، بہترین گاڑی ہو، وہ نعمت نہیں ہے کیونکہ آپ کو چلانی نہیں آتی. لیپ ٹاپ کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو بیکار ہے. ہدایت نہیں ہے تو بیکار ہے. تو اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی ہدایت کے بغیر کیا ہیں؟ بیکار ہے، بیکار ہے. یہ ہے اہدنا. اصل جو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہدایت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری نعمتیں اصل میں نعمت بنتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نعمت، اسے دوا ہے، وہ نعمت ہے. کوئی مریض ہے، اس کے لیے دوا نعمت ہے، لیکن دوا کے ساتھ ہمیشہ کیا آتی ہے؟ ہدایت. ہمیشہ. کوئی کہے مجھے آج سر درد زیادہ ہو رہا ہے، میں پوری بوتل ہی لے لوں آج، وہ جو نعمت تھی نا وہ عذاب بن جائے گا. وہی نعمت اب موت بن جائے گی، اوور ڈوز ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی نعمت کا عذاب بننے میں صرف ایک ہی عنصر ہے جس سے فرق پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تو ہمارے لیے نعمت بنائی ہیں، لیکن وہ نعمت صرف اسی وقت ہوں گی جب وہ ہدایت کے مطابق استعمال ہوں گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نیچرل سی بات ہے، بہت طبیعی بات ہے. اور اسی لیے سورۃ الرحمن میں جب کہا نا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. قرآن سکھانے کے بعد دنیا میں جو چیز بھی میں استعمال کر رہا ہوں، جو بھی میرا تجربہ، جو بھی میرا رشتہ ہے، جو بھی میری جاب ہے، جو بھی چیزیں میری پوزیشن میں ہے، میری اونرشپ میں ہے، ان تمام کو میں اب ہدایت کے مطابق استعمال کروں گا تاکہ وہ میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، ورنہ وہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی.